ایک سوال کیا ہے بنت عنایت کے پی کے. سوال ہے کہ عورت کا کالج یونیورسٹی میں پردے کے ساتھ لیکچرر کی جاب کرنا جائز ہے جبکہ لڑکے بھی پڑھتے ہوں؟ اگر کوئی عورت ایسی جاب کر رہی ہو تو کیا وہ گناہگار ہوگی؟ جبکہ بہت سے لوگ پردے کے ساتھ ایسی جاب کو جائز سمجھتے ہیں. قرآن حدیث میں اصل حکم کیا ہے؟ بنت عنایت کے پی کے. دیکھیں یہ اس مسئلے میں بہت تفصیل ہے. پہلا سوال تو یہاں پہ یہ ہوگا کہ یہ عورت جاب کیوں کر رہی ہے؟ آیا اس کو ضرورت ہے یا ایسے ہی فیشن کے طور پہ کر رہی ہے؟ ہمارے ہاں تو ابھی ایک فیشن بن گیا نا کہ لڑکیاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے, ویل سیٹ ہیں, ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, ان کے والدین کے پاس یا اس کے شوہر کے پاس کوئی ضرورت نہیں. لیکن سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ یار آپ کی بچی نے اتنا پڑھا, گریجویشن کی, MBA کیا, فلاں کی, کیا فائدہ ہے اس کا, اس کی کس کام آئے گا اس کے, تو اس سے کوئی جاب کرے تو اچھا ہے, کچھ کمائے. تو وہ لڑکی یا وہ عورت محض ایک فیشن کے طور پر ایک مزے کے لیے جاب کر رہی ہوتی. تو اگر اس طریقے سے کوئی عورت جاب کر رہی ہے کالج میں, یونیورسٹی میں جا کر, مخلوط ماحول میں, کو ایجوکیشن سسٹم میں, تو یہ تو ٹھیک نہیں. ایک عورت ہے اور وہ مجبوری کی وجہ سے جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ اس کو شوہر کی اجازت ہے, اگر شادی شدہ شوہر کی اجازت سے جا رہی ہے. شوہر اجازت نہیں دے تو وہ جاب نہیں کر سکتی. بہت سی جگہوں میں تو اس وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں. عورت کہتی ہے بھائی میں پینٹ شرٹ پہن کے نکلوں گی, اور کہتا ہے بھائی میں اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا. وہ کہتی ہے بھائی تم مجھے طلاق دے دو, جا کے عدالت سے خلع لے لیتی ہیں, اور عدالتیں بھی جناب بیٹھی ہوئی ہیں خلع کی ڈگریاں دینے کے لیے. تو اس چیز کو بھی دیکھا جائے کہ ان کو ان کے سرپرست کی طرف سے, شوہر کی طرف سے اس چیز کی اجازت دی گئی ہے یا اجازت نہیں دی گئی ہے. تو اگر ضرورت ہے واقعتاً اور مجبوری ہے, ایسی مجبوری ہے کہ کوئی کمانے والا نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, اگر یہ نہیں کمائے گی, ایک تو مغرب کا تصور ہے نا کہ جناب ایک مرد کے کمانے سے کچھ نہیں ہوتا, دونوں مل کے کمائیں گے تو ہمارا کچھ فیوچر بنے گا. یہ مغرب کے تصورات ہیں, یہ اسلام کے تصورات نہیں ہیں. ٹھیٹ اسلامی تصور کے مطابق اگر وہ ایسی ہے کہ ضرورت مند ہے واقعتاً, تو پھر پردے کی جتنی شرائط ہیں کہ پردہ کیا ہوا ہو, نقاب کیا ہوا ہو, لڑکوں کے ساتھ فری نہ ہو, اپنے کام سے کام رکھے, جا کے ٹیچنگ کرے, عبایا پہن کے, جو بھی شریعت کی حدود و قیود ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے کرے تو کر سکتی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار پردہ کر کے, نقاب کر کے کیسے ٹیچنگ ہوگی, فلاں کیسے ہوگا. تو اب یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں. یہ باتیں علماء کی طرف سے دوبارہ کہی جا رہی ہیں. آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے کہ عورتیں اسی حجاب, اسی نقاب, اسی عبایا کے اندر بہت بڑے بڑے سائنسی ایوارڈ بھی لے رہی ہیں, وہ پائلٹ بھی بن رہی ہیں, وہ عالمات بھی بن رہی ہیں, وہ بڑی بڑی پروفیسرز بھی بن رہی ہیں. مختلف فیلڈز کے اندر آپ کو ایسی عورتیں بکثرت ملیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاسبل ہے. دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا. پھر شریعت کا حکم ہے وہ کیسے ناممکن ہے؟ بات یہ ضرور ہے کہ انسان کو بعض اوقات ماحول کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے. تو ماحول اگر کسی چیز میں خراب ہو جائے, سود لوگ کھانے لگ جائیں, تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ سود حلال ہو گیا. سود تو حرام ہی رہے گا, چاہے سود سے بچنا مشکل ہو یا آسان ہو. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے شریعت کو فالو کرنا ہے, پھر ان ساری چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے ان ساری شرائط کو دیکھ کر ہی کام کرنا ہوگا. اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں مجھے فالو نہیں کرنا, مجھے ضرورت نہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو یہ مسئلہ ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہم تو کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو فورس کر سکیں. ہم تو جسٹ شریعت کا ایک جو رول ریگولیشن ہے وہ بتا سکتے ہیں. اچھا یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ شریعت عورت کی ٹیچنگ پر مطلقاً پابندی لگاتی ہے. صحابیات میں ایسی بہت سی صحابیات ہیں جو لوگوں کو دین سکھایا کرتی تھی. صحابہ کرام ان کے پاس جاتے تھے دین سیکھنے کے لیے, پردے کا اہتمام کر کے. اگر عورت اپنے گھر میں پڑھائے, چھوٹے بچوں کو پڑھائے, یا بچیوں کے گرلز اسکول میں جائے یا گرلز کالج میں جائے جہاں پہ ایسی کوئی غیر شرعی چیزوں کا سامنا اس کو نہ کرنا پڑے, صرف خواتین کو پڑھائے, چاہے وہ صرف گرلز کی یونیورسٹی ہو, گرلز کا کالج ہو, گرلز کا اسکول ہو, مدرسہ ہو, گھر میں پڑھائے, ساری چیزوں کی اجازت ہے. اتنے سارے آپشن ہیں اس کے پاس. تو ضرورت کیا ہے کہ کو ایجوکیشن سسٹم میں ہی جا کے. اس لیے میں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی مجبوری ہے جس کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے, اس کو کوئی اور جاب بھی نہیں مل رہی, تو ٹھیک ہے, پھر اس کو مجبوری کی صورت میں بہت سی ناجائز چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا, مفتی صاحب میں ایک آغا خانی کے پاس کام کرتا ہوں, کیا یہ کرنا جائز ہے؟ ان کی طرف سے
مسجد میں جا کر نماز پڑھنے پر بھی پابندی ہے، میں تقریباً 7 مہینے سے ابھی تک ایک جمعہ نہیں پڑھ سکا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آغا خانی کے پاس کام کرنا تو جائز ہے، لیکن ایسا کام کرنا تو کسی کے پاس بھی جائز نہیں ہے کہ آپ نماز تو کیا جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہا وہ، تو یہ تو آغا خانی نہیں، کسی کے پاس بھی آپ کریں گے تو جائز نہیں ہوگا۔ تو اس کا آپ کوشش کریں جتنا جلد آپ کو کسی دوسری جگہ جاب مل سکے جاب تلاش کریں، اور جیسے ہی جاب ملے فوراً اس کو خیر بعد الوداع کہہ کر دوسری جگہ اپنے آپ کو شفٹ کریں، ایسی جگہوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ صرف دنیا ہی تو نہیں ہے نا، آخرت بھی ہے، آخر مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، اس آخرت کی زندگی کے لیے بھی یہاں سے کچھ کمائی کر کے جانی ہے۔ صرف دنیا کی کمائی کے اوپر فوکس نہیں ہونا چاہیے انسان کا۔